دعا کریں۔ مہربان اور بزرگاں ہماری بات، ہم تیری ایک ایک بخشش اور رحمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا تو نے یہ ممکن کیا کہ ہم یہ چند دن پاک کلام کی خدمت میں جمع ہو سکے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ سارے انتظام کو اے خدا تیری رحمت کے وسیلے سے ہم قبول کرتے ہیں۔ اپنے پاک کلام کو برکت دے، ہمارے ایمان تازگی پائیں۔ تیرا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان جلال پائے، اسی کے مبارک اور جلالی نام کا واسطہ دے کے ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ مجھے جو حکم دیا گیا جب ہم اس کانفرنس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہم پاک کلام کی سچائیوں پر ان ایام میں غور کریں گے اور پاک کلام کی سچائیوں کے بارے میں ہم کوئی نظریے نہیں رکھتے، بلکہ پاک کلام کی سچائی کے بارے میں ہماری قائلیت ہے، کنوکشن ہے۔ اور ایک شخص نے جو ایک لوہار کی دکان پر گیا، بڑا حیران ہو کر اس نے لوہار سے یہ پوچھا کہ آپ کی دکان پر ہتھوڑے بڑے ہیں جو ٹوٹے ہوئے، تو یہ ہتھوڑے کیسے ٹوٹے ہیں؟ اس نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جو اس کی دکان پر پڑی تھی، اور انگریزی میں ہم اسے اینول کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے لوہار کی دکان پہ کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہو تو وہاں ایک چیز پڑی ہوتی ہے جس کے اوپر لوہے کو رکھ کے لوہار کوٹتا۔ اس شخص نے جس نے حیران ہو کر پوچھا تھا کہ آپ کی دکان پر یہ ٹوٹے ہوئے ہتھوڑے پڑے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے اس اینول پر برسوں سے کام کیا، یہ آج تک قائم ہے، جب بھی ٹوٹا ہے، ہتھوڑا ٹوٹا ہے، یہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اور کتاب مقدس اینول ہے، اہرن ہے، جس پر برسوں سے ہتھوڑے برسے ہیں، یہ نہیں ٹوٹا، جب بھی ٹوٹا ہے ہتھوڑا ہی ٹوٹا۔ کتاب مقدس دنیا کی تاریخ میں بڑے ہدف کا نشانہ رہی ہے، اور لوگوں نے اسے برباد کیا، برباد کرنے کی کوشش کی، جلایا، پھاڑا، اور آج ہم تاریخ کے
بعض ادوار ایسے دیکھیں گے جن سے ہم کتاب مقدس کی صداقت، کتاب مقدس کا بیان دیکھیں گے۔ ایک بات ہم یہ یاد رکھیں، بائبل مقدس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اکثر دو بیانات دیتے ہیں۔ یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس خدا کا کلام ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے۔ دنیا کی بہت سی کتابوں کے بارے میں ہم یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مذہب کی دینی کتب خدا کا کلام، یا ہم فرط جذبات میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسانی کتاب ہے۔ آپ کو میرے اس بیان سے صدمہ نہ لگے، حقیقت یہ ہے کہ کتاب مقدس خدا اور انسان دونوں کا کلام ہے۔ اس میں کیسے خدا نے یہ کلام انسانوں پر ظاہر کیا، لیکن اس کو لکھا کس نے؟ انسانوں نے لکھا۔ دوسرے معنوں میں یہ کہ یہ خیال، یہ مضمون، اس کتاب کا نفس مضمون یہ سراسر الہی ہے، خدا کی جانب سے ہے، خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اور جب خدا نے انبیاء سے یا رسولوں سے کلام کیا ہے تو انسانوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں لکھا۔ کلام یہ خدا کا، فرمایا اسے خدا نے۔ انبیاء کی مقبول ترین فریز یہ ہوتی تھی، خداوند خدا فرماتا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسانی مصنفین نے جو تقریباً 40 کے قریب کتاب مقدس کے مصنفین میں شامل ہوتے ہیں، لکھنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، جب انہوں نے اس کتاب کو قلم بند کیا تو وہ خدا کی باتیں لکھ رہے تھے، انداز ان کا اپنا اپنا تھا۔ یہی وجہ ہے یوحنا کا انداز بالکل فرق ہے، پطرس کا انداز بالکل فرق ہے، یوحنا عارف کا انداز بالکل فرق ہے۔ پرانے عہد نامے میں چلے جائیں گے، زبور کی کتاب کا انداز بالکل فرق ہے، یرمیہ کا انداز بالکل فرق ہے، حزقیل کا انداز بالکل فرق ہے۔ اور اگر آپ اسیری کے بعد کی کتب کی طرف آ جائیں گے تو اس میں ہم حجی کا انداز بالکل فرق دیکھتے ہیں، ملاکی کا بالکل فرق دیکھتے ہیں، باقی انبیاء کا بھی بالکل فرق دیکھتے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو وہ کتب جنہیں ہم اصولی طور پر مقدس موسیٰ کی کتب مانتے ہیں، موسیٰ کی کتابوں کا انداز بالکل فرق ہے۔ جب آپ یشوع کی کتاب میں آئیں گے اس کا اپنا انداز بیان ہے، تو ہمیں سادگی سے یہ بات ماننی چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے کہ اس کتاب کا جو کنٹینٹ ہے، نفس مضمون ہے، وہ الہی ہے۔ اور خدا نے یہ کلام جب انسانوں کے سپرد کیا تو انسانوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں لکھا، لیکن خدا نے جب یہ کلام انسانوں کے سپرد کیا تو خدا نے ان مصنفین کو ٹائپ رائٹر کی طرح استعمال نہیں کیا۔ ٹائپ رائٹر جب آپ کوئی اس کی دبائیں گے تو پیج پہ آپ جو حرف لکھا ہوا دیکھیں گے، لیٹر لکھا ہوا دیکھیں گے، وہی ہوگا جو آپ نے دبایا ہوگا۔ دوسرے معنوں میں یہ کہ ٹائپ رائٹر کو صرف استعمال کیا جاتا ہے
لیکن وہ اپنی مرضی سے کوئی گرامر آپ کی تبدیل نہیں کر سکتا، ووکیبلری آپ کی تبدیل نہیں کر سکتا، اور جو کچھ ٹائپ رائٹر نے لکھا ہے آپ نے اس کو کمانڈ دی ہے، کہ اگر کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے جو کچھ آپ نے کمانڈ دی ہے وہی آپ کی اسکرین پر آئے گا، وہی آپ کے پرنٹر پر آئے گا۔ لیکن بائبل مقدس ایسے نہیں۔ بائبل مقدس کے مصنفین کو پاک روح نے جب انہوں نے کلام کو بیان کیا، کلام کو لکھا، تو غلطیوں سے بالکل اپنے اختیار میں انہیں رکھا، پاک روح کی تحریک میں انہیں لکھنے دیا، اور جب وہ پاک روح کی تحریک سے ان کتب کا احاطہ کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، تو ہم بائبل مقدس کے اس نفس مضمون کے بارے میں عام طور پر دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ بائبل مقدس خدا کا مکاشفہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے یہ خدا نے منکشف کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ اور جب پاک کلام کی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ خدا کا مکاشفہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے انسانوں نے ایجاد نہیں کیا، انسانوں نے اس کو ایجاد کر کے لکھا نہیں ہے، انسانوں نے من گھڑت کہانیوں کو بیان نہیں کیا، جیسے کہ پطرس کے دوسرے خط کے اوائل میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ تو جب ہم بائبل مقدس یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا مکاشفہ ہے، تو اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ بائبل مقدس کی اوریجن، اس کی ابتدا، اس کا ماخذ، سورس اس کا یہ انسان نہیں، یہ خدا ہے۔ اور خدا نے ان چیزوں سے جن کو ہم نہیں جانتے تھے پردہ اٹھایا، اور ان معنوں میں یہ خدا کا مکاشفہ ہے۔ دوسری اصطلاح مسیحی حلقوں میں ہم الہام کی استعمال کرتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا الہام ہے، اور اکثر ہم بائبل مقدس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی ہم اکثر یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ خدا نے کلام ظاہر کیا جس کو ہم مکاشفہ کہتے ہیں۔ خدا نے اس کلام کو نبیوں اور رسولوں کے وسیلے سے جب کتابی صورت بخشی، تو اسے ہم الہام ان معنوں میں کہتے ہیں کہ خدا نے ان کے لکھے جانے کے وقت انسانی مصنفین کو ہر طرح کی خطا سے، غلطی سے مبرہ اور پاک رکھا، اور جو کچھ روح القدس نے ان کی ہدایت کی انہوں نے انہی چیزوں کا احاطہ کیا، انہی چیزوں کو قلم بند کیا۔ اسے ہم اصطلاحی معنوں میں ٹیکنیکلی الہام کہتے ہیں۔ لہم عربی زبان میں چیزوں کو ہڑپ کر جانے کا نام ہوتا ہے، کھا جانا ہوتا ہے، اور اسی کو ہم الہام کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں کہ خدا نے جب یہ کلام نبیوں کو سپرد کیا تو جیسے کوئی چیز ہم کھا جاتے ہیں اور ہمارے بدن کا، خون کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو، آئرن کی کمی ہو، تو ہم آئرن یا فولاد چاٹتے نہیں ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیپسول کھائیں، اور وہ آئرن، وہ کیلشیم جو زمین کے سینے میں صدیوں تک دفن رہتا ہے، اس کو ایک پروسیس کے ذریعے ہم ٹیبلٹس میں، سیرپ میں ڈھال لیتے ہیں،
اور وہ آئرن زمین کے سینے سے نکل کر ہمارے جسم کا کیسے حصہ بن جاتا ہے کیونکہ ہم اسے کھاتے ہیں. اسی طرح الہام ہے، جب نبی خدا کے کلام کو، خدا کے مکاشفے کو پاتے ہیں، پھر اسے احاطہ تحریر میں لاتے ہیں، تو احاطہ تحریر میں جب خدا کے نبی، خدا کے رسول ان چیزوں کو قلم بند کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سوچ پر پاک کلام گہری روح القدس کے وسیلے سے تاثیر رکھتا ہے، اور اس لیے انسانوں کو پاک کلام کو قلم بند کرتے ہوئے، جسے ہم ٹیکنیکلی مکاشفہ نہیں بلکہ الہام کہتے ہیں. ہم ایسے کلچر میں، ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم ان ٹرمینالوجی، ان اصلاحات میں کوئی فرق نہیں کرتے. ہر شخص کہہ دیتا ہے جی یہ الہامی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے. اور جب پوچھا جائے کہ جی آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں لوگ جو فرق جانتے ہیں کہ الہام کیا ہے، مکاشفہ کیا ہے. میں پھر اس کو سادگی سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا کا مکاشفہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نے انسانوں سے کلام کیا ہے. خداوند خدا فرماتا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے. اور خدا نے انکشاف کیا ان باتوں کا جو انسان کی سمجھ سے بعید تھی، باہر تھی. انسانوں کو خدا نے کلام بخشا، اور انسانوں نے روح القدس کی تحریک سے جب ان کو احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی تو خدا نے اپنے روح القدس کی تحریک کے وسیلے سے ان کے ذہنوں کو، ان کے ہاتھوں کو قوت بخشی. وہ کلام کی صحت کو صحت کے ساتھ بیان کرے، غلطی کا ارتکاب نہ کریں، اور اسے ہم الہام کہتے ہیں. گزارش ہے جب آپ اپنے گھروں کو لوٹیں تو بائبل کا کوئی خوبصورت لغت لے. انگریزی زبان میں لفظ ریولیشن دیکھیں، مکاشفہ کسے کہتے ہیں، انسپریشن دیکھیں، ہم الہام کسے کہتے ہیں. تو یہ سادگی کے ساتھ ہم دو باتیں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ ہماری کلیسیاؤں میں لوگ گڑبڑ کر گئے ہیں. جب مسیحی غیر مسیحیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ ایسی ایسی زبان استعمال کریں گے جس میں بائبل کی صحت کے بارے میں ان کو خود یقین نہیں ہوتا، اور وہ دوسروں کے رنگ میں رنگے ہونے کی وجہ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ایسے ہے. بائبل مقدس کی صحت پہ ایک اور پہلو سے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کی صحت پر سب سے رقیق حملہ، سب سے پہلا حملہ کسی غیر یہودی نے نہیں کیا. بائبل کی صحت پہ، کتاب مقدس کی صحت پہ سب سے پہلا حملہ ایک یہودی بادشاہ نے کیا جس کا نام یہویاکین ہے. اگر آپ یرمیہ کی کتاب دیکھیں، یرمیہ کی کتاب کے 36ویں باب میں ہم اس بادشاہ کا بیان دیکھتے ہیں. یہویاکین بادشاہ اس زمانے میں کام کر رہا تھا، خدمت کر رہا تھا، اور یرمیہ پرانے عہد نامے کا ایک عظیم نبی ہونے کی حیثیت سے نبوت کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا. اور میں نے کئی بار اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ خدا نے کئی دفعہ انبیاء کو گروہوں کی صورت میں برپا کیا. کئی دفعہ خدا نے ایک ہی شخص کو اکیلے نبی ہونے کے لیے برپا کیا. لیکن جب ہم یسایہ کے زمانے میں پہنچتے ہیں
تو یشایا اکیلا نبی نہیں تھا، یشایا نے چند اور نبیوں کے ساتھ مل کر اسی دور کے لگ بھگ خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ یشایا خدمت کر رہا تھا، یشایا کے ساتھ ہوشیہ بھی ہم خدمت تھا۔ ہوشیہ کے علاوہ وہاں ہم چند اور ناموں کا بیان بھی دیکھتے ہیں، میکا کا بیان دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم یونا کا بیان دیکھتے ہیں۔ انہی سالوں کے ارد گرد یہ لوگ نبوت کر رہے تھے۔ آموس کا بیان دیکھتے ہیں۔ تو خدا نے انبیاء کی ایک گروہ برپا کی جو مل کر خدا کے ارادے کو لوگوں پر ظاہر کرے۔ ایک صدی گزر چکی تھی اور انبیاء کی کوئی مستند آواز منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ انبیاء کی ایک اور گروہ جماعتی حیثیت میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور ان میں ہم یرمیہ کا بیان دیکھتے ہیں۔ یرمیہ کا ہم اثر حبقوق تھا۔ حبقوق کے علاوہ صفنیہ تھا۔ یرمیہ کے علاوہ دانیل تھا۔ دانیل کے علاوہ حزقیل بھی تھا۔ اور ان تمام لوگوں نے 2 4 4 5 5 10 سالوں کے وقفے کے بعد ایک ہی دور میں نبوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ایک بات ہم یہ یاد رکھیں کہ بائبل کی حقیقت پر جتنے حملے اس شخص نے کیے ہوں گے، اور اس کے بعد جتنے حملے ان لوگوں نے جنہیں ہم مسیحی کہتے ہیں، اتنے حملے غیر مسیحیوں نے بائبل کی صحت پر نہیں کیے۔ اور اگر آپ کو میری بات پر شک گزرے تو تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں۔ سب سے پہلا حملہ میری دانش میں یہویاکین بادشاہ نے یرمیہ کے تمار کے ساتھ کیا۔ یرمیہ کو قید کر دیا گیا تھا، اور یرمیہ نے پاک کلام کو بیان کیا، لیکن قید ہونے کی وجہ سے وہ خود پاک کلام کا یہ حصہ یروشلم کے گلی کوچوں میں یروشلم کی دینی قیادت کو پہنچانے کے لیے خود تو نہ جا سکا، لیکن اس نے اپنے ایک ہم خدمت کو مقرر کیا کہ وہ جائے اور باروک کے سپرد اس نے اپنا تمار کیا۔ تمار بنیادی طور پر ہم عربی میں تمر کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا۔ اور قدیم زمانے میں پرانے عہد نامے کے جو تمار ہوتے تھے ان کو لپیٹ کر لوگ رول کی صورت میں رکھا کرتے تھے، اسی لیے ہم انگریزی زبان میں تمار کو سکرول کہتے ہیں۔ تمار اس نے جس میں خدا نے جو باتیں اس کے سامنے بیان کی تھی باروک منشی کے سپرد کی، اور باروک منشی نے جا کر ان کتابوں کو بیان کیا۔ باروک منشی کی یہ باتیں جب لوگوں نے سنی تو ایک عظیم بادشاہ جس کا نام کتاب مقدس میں یرمیہ کی کتاب میں یہویاکین لکھا گیا ہے، یرمیہ کا تمار اس کے سامنے پڑھا گیا۔ خدا کے کلام کو سن کر توبہ کرنے کی بجائے یہویاکین بادشاہ نے کیا کیا؟ یہویاکین بادشاہ نے اس تمار کو، سردیوں کا مہینہ تھا، غالباً دسمبر کا مہینہ،
بادشاہ انگیٹھی کے سامنے بیٹھا تھا، جب یرمیہ کے تمار کی باتیں بیان کی گئی تو یرمیہ کے باروک نے جب یہ باتیں بیان کی تو یرمیہ کے تمار کی باتیں یہویکیم بادشاہ نے سنی. وہ یہودی تھا. اس شخص نے یرمیہ کے تمار کو اپنے ہاتھ سے چیرا، کاٹا اور اسے اپنے سامنے جو انگیٹھی جل رہی تھی اس میں پھینک دیا اور یرمیہ کا تمار جل کر راکھ ہو گیا. میری دانش میں یہ بڑا تاریخی بیان ہے. یہویکیم بادشاہ یرمیہ کے تمار کو جلا کر یہ سمجھا کہ یرمیہ کا تمار جل گیا ہے، یرمیہ کی باتیں یرمیہ کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. لیکن بائبل مقدس کی صداقت کا بیان یہ ہے کہ یرمیہ کا تمار جل گیا، لیکن یرمیہ کی کتاب آج بھی کتاب مقدس کا حصہ ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا نے یرمیہ کو کہا، یرمیہ بے دل ہونے کی ضرورت نہیں، تمہار جل گیا، جتنی باتیں میں نے آپ کو لکھوائی تھی وہ جل گئی، آپ ایک اور تمہار لے، اس میں وہ ساری باتیں لکھ دے جو میں نے ابھی تک تجھے لکھوائی تھی اور تو نے باروک منشی کے وسیلے سے ان کو محفوظ کیا تھا، وہ باتیں بھی ساری پھر لکھ دے. اور اس کے علاوہ جو کلام میں تجھے مزید بخشوں گا اس کو بھی لکھتے جانا. اور اس طرح یرمیہ کی کتاب ایک دفعہ پھر منظر عام پر آ گئی. حیران نہ ہو میرا یہ بیان سن کر کہ یرمیہ کی کتاب پرانے اور نئے عہد نامے میں سے ہر کتاب سے طویل کتاب ہے. ہاں، ہمیں بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا کہ بائبل مقدس کی سب سے طویل کتاب کون سی ہے؟ زبور کی کتاب. زبور کے بعد کون سی طویل ترین کتاب ہے؟ یشعیاء کا تمار، کیونکہ اس کے 66 باب ہیں. زبور کی کتاب کے 150 کے قریب ابواب ہیں. لیکن اگر آپ عبرانی بائبل میں یرمیہ کا متن دیکھیں گے تو یرمیہ کی کتاب پرانے اور نئے عہد نامے دونوں عہد ناموں کی سب سے لمبی اور طویل کتاب ہے. اس جتنی کوئی کتاب اور طویل اور کوئی کتاب بڑی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ یرمیہ کی کتاب کا جو کانٹینٹ ہے، مضمون ہے، نفس مضمون ہے، وہ اپنی طوالت کے اعتبار سے پرانے عہد نامے کی کسی بھی کتاب سے یا نئے عہد نامے کی کسی بھی کتاب سے لمبا ہے، بڑا ہے. اور یرمیہ نے یہ کتاب بھی لکھی ہوگی، یرمیہ نے مرثیہ بھی لکھا ہوگا، نوح کی کتاب بھی لکھی ہوگی، یرمیہ نے ان سیروں کے نام خط بھی لکھا ہوگا جس کا بیان ہم یرمیہ کی کتاب ہی میں ایک حصے میں دیکھتے ہیں. 29 باب میں ایک اور حصے میں یرمیہ کی کتاب کی نبوت کا بیان ہم پڑھتے ہیں، جب اسے یہ حکم دیا گیا کہ تو ایک کتاب لے، اس میں یہ لکھ کہ بابل بالکل برباد ہو جائے گا. اور یرمیہ کی کتاب کے آخری حصے میں اس کی اس چوتھی تحریر کا بیان ہے. اس طرح یرمیہ کی کتاب ایک تو یرمیہ کا صحیفہ ہے، دوسرا یرمیہ کا نوحہ ہے، تیسرا یرمیہ کا وہ خط ہے جو اس نے بابل میں پہنچنے والے اسیروں کو لکھا، اور یرمیہ کا وہ بیان ہے جو بابل کی بربادی پر اس کے نوحہ کی صورت میں یرمیہ کی کتاب کے آخر پر قلم بند ہے. بائبل مقدس کی صداقت پر سب سے پہلا حملہ کس نے کیا؟ ایک یہودی بادشاہ نے، یہویکیم نے. اور اسی عرصے میں یرمیہ اکیلا نبوت نہیں کر رہا تھا. اگر آپ بائبل مقدس کی تاریخ کو دیکھیں گے تو یرمیہ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو یرمیہ کا ہم خدمت تھا، اور ہم کتاب مقدس میں اسے دانیل کے طور پر دیکھتے ہیں.
یہویکین بادشاہ کے دور میں، یہویکین بادشاہ کے بعد کے دور میں، اور دانیل پرانے عہد نامے کی ایسی کتاب ہے جس کا دورانیہ ایسے وقتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں کام کرنے والے لوگوں نے بابل کے دور میں بھی کام کیا، اور بابل کی عالمگیر سلطنت جب لغزش کھا رہی تھی تو بابل کی بجائے فارس، جسے 1935 عیسوی سے فارس نہیں بلکہ ایران کہا جاتا ہے، دانیل نے فارس کے دور میں بھی دانیل نے بابل کے دور میں بھی کام کیا، فارس کے دور میں بھی کام کیا۔ دانیل نے نبوکدنضر بادشاہ کے دور میں بھی کام کیا، اس کے بیٹے کے اویل مردخ کے دور میں بھی کام کیا۔ دانیل نے اس کے داماد کے دور میں، پہلے داماد کے دور میں بھی کام کیا، اس کے نواسے کے دور میں بھی کام کیا، اس کے دوسرے داماد نبوندیس کے دور میں بھی کام کیا، اور اس کے دوسرے نواسے بیلشزر کے دور میں بھی کام کیا، جس کا بیان ہم دانیل کی کتاب کے 5ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ کسدیوں کا بادشاہ ہلاک ہوا۔ دانیل نے بادشاہ کی درخواست پر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر اس نوشتے کو پڑھا جو دیوار کے گچ پر پلسٹر پر لکھا گیا تھا، اور کوئی نجومی اس کو پڑھ نہ سکا، اور انہوں نے دانیل کو یاد کیا۔ دانیل نے کہا، تیرے باپ کو بڑی مملکت خدا نے بخشی تھی، تو کن چیزوں کی پرستش میں لگا؟ تو نے زندہ خدا کی بجائے لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پرستش شروع کی ہے۔ دانیل لرزا ایک بار جب اس نے اس نوشتے کی تحریر کو دیکھا جس میں یہ درج تھا، منے تکیلو فرسی، تو لگ گیا۔ کب نکلا؟ تقسیم ہوگی تیری سلطنت۔ اور بائبل کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اسی رات وہ بادشاہ جس کا نام بیلشزر تھا، بیلتشزر فرق ہے، بیلشزر فرق ہے۔ بیلتشزر دانیل کا اور بادشاہ کے دیوتا کا نام تھا بیلتشزر۔ بیلشزر نبوندیس بابل کے شہنشاہ کا بیٹا تھا۔ اس رات وہ قتل ہو گیا، بغیر جنگ لڑے بابل کی فوجوں نے شکست کھائی۔ فارس عالمگیر سلطنت کے طور پر اڑا، اور اس طرح دانیل کا زمانہ تقریباً 70 سالوں پر محیط ہے۔ 605 قبل از مسیح میں دانیل پہلی بار اسیر ہو کر بابل پہنچا، خدمت کی، بابل کے علوم میں مہارت حاصل کی۔ دانیل کام کرتا رہا، بادشاہ بدلتے رہے، دانیل وہی تھا۔ پھر بادشاہتیں بدل گئی، بابل بدل گیا، فارس آ گیا، لیکن دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔ یہ بائبل کی کتاب دانیل کا بیان ہے۔ انسان آتے اور جاتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو خدا مقرر کرتا ہے، قائم کرتا ہے، وہ دنیا کے اتار چڑھاؤ میں قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ شخص قائم رہا۔ یہویکین بادشاہ کا دور بھی اس نے دیکھا ہوگا۔ دانیل 70 برس تک دربار کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا ہوگا۔ دانیل کو اور اس کے رفیقوں کو بڑے بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہوگا۔
दानियल को शेरों की मांद का भी सामना करना पड़ा। दानियल ने शेरों को कुछ नहीं कहा। इंग्लिस्तान का एक अजीम मुफस्सिर डेविड पार्सन दानियल की तफसीर में यह बयान करता है कि दानियल के सामने जब ये मसला आया कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए, दानियल उम्र के एक तवील सफर को तय कर चुका था और उस शख्स का ये बयान है, मुझे नहीं पता आज वो जिंदा है या मुर्दा है, उसका ये बयान है, दानियल को शेरों ने खाने से इनकार कर दिया क्योंकि दानियल ने शाही खुराक खाने से इनकार कर दिया था। पहला रकीक हमला एक यहूदी बादशाह ने किया। दूसरी सदी क़ब्ल अज़ मसीह एक और बहुत बड़ा तूफान उठा। अस्कंदर आज़म की वफात के बाद अस्कंदर आज़म की सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा जिसे पुराने अहदनामे में आराम कहा गया है, नए अहदनामे में सूरिया कहा गया है, आजकल हम सीरिया कहते हैं। वहां एक और खानदान काबिज हो गया। यरूशलेम के करीब थे ये लोग, आते जाते ये यरूशलेम पर चढ़ाई भी करते थे, हमले भी करते थे, तंग भी उनको करते थे। लेकिन एक जमाना ऐसा आया, 100 पहली सदी ईसवी अभी मुकम्मल थी, दूसरी सदी क़ब्ल अज़ मसीह की बात है। सॉरी, मैंने ईसवी कह दिया, क़ब्ल अज़ मसीह की ये बात है। इसमें एक बादशाह हुआ जिसे अंताकस चहारम कहते हैं। अंताकस चहारम ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 2 सदियां पहले क्या किया? सलूकस खानदान का वो हुक्मरान था। सलूकस खानदान के लोगों ने यूनानियत को, हेलेनिज्म को फैलाने के लिए अपने पंजों को गाड़ना शुरू कर दिया और अंताकस चहारम ने बहुत से यहूदियों को कत्ल कर दिया। उसने यरूशलेम की हैकल में प्रस्तिश को ममनू करार दे दिया। यरूशलेम की हैकल पर उसने एक सूअर को पाक मज़बे पर गुजराना कुर्बानी के तौर पर, क्योंकि सलूकस खानदानों में सूअर एक पाक जानवर था, जबकि यहूदी दीन में यह नापाक जानवर था। तो उन्होंने अपने देवताओं को खुश करने के लिए इस जानवर को कुर्बान कर दिया। यरूशलेम की हैकल को यहूदियों के नजदीक इस जानवर की कुर्बानी की वजह से नापाकी का सामना करना पड़ा। उन्होंने यहूदियों को मना कर दिया कि कोई खातून या मर्द अपने बेटे का खतना ना करवाए। उसे मना कर दिया। किसी के घर में शरीयत की कोई किताब नहीं होगी। उसने मना कर दिया कि अगर कोई शख्स शरीयत की किताब या पुराने अहदनामे की कोई किताब पढ़ता हुआ पकड़ा गया, उसे सजाए मौत दी जाएगी। अंताकस ने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया और आपने बाइबल की तारीख में यहूदा मकाबी का नाम सुना। मकाबी के लुग़वी मानी हथौड़े के होते हैं।
وہ 4-5 بھائی تھے، ان سب نے مقابلہ کیا. ان کا باپ بھی، اس نے کہا اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ انطاکس جہارم کا مقابلہ کریں، خدا کی شریعت کو قائم رکھیں، ختنوں کا سلسلہ جاری رکھیں، گھروں میں شریعت کا مطالعہ بھی جاری رکھیں. اور اس شخص نے، یہودا مقابی نے بغاوت کی، اس کے ساتھ باقی لوگ بھی مل گئے اور یہودا مقابی نے گوریلا وار شروع کی. اور آخرکار انہوں نے 164 قبل از مسیح، یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 2 صدیاں، پونے 2 صدیاں پہلے انہوں نے ہیکل کا قبضہ واپس لے لیا. لیکن کیا کیا انہوں نے بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا. جو عورت اپنے کسی بچے کو ختنہ کرواتی تھی، اس بچے کی لاش کو وہ اس خاتون کے گلے میں لٹکا کر اسے گلیوں میں، بازاروں میں گھماتے تھے. یہ بہت بڑا فیصلہ انطاکس جہارم نے کیا، کیونکہ شریعت یعنی پاک کلام دنیا سے مٹ جائے. سزائے موت اس نے مقرر کی، سزائے موت مقرر کی تاکہ لوگ ڈر سے. اس وقت جو بھی بائبل تھی ان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک صرف اور صرف پرانا عہد نامہ تھا، اور پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے کے اوراق پر کتاب مقدس لکھا گیا. آج ہم کتاب مقدس ایک اور مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہم پرانے اور نئے دونوں عہدین کے حصوں کو شامل کر کے بائبل کہتے ہیں. لیکن یہودیوں میں آج بھی بائبل جب وہ یہودی لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے مراد صرف عبرانی بائبل لیتے ہیں، یعنی ہمارے دور کا پرانا عہد نامہ. کیونکہ یہودی لوگ تاریخی طور پر نئے عہد نامے کی کسی کتاب کو نہیں مانتے، مسیح خداوند کو خدا کا ممسول نہیں مانتے، اور ہمیں یہ تاریخی بات معلوم ہونا چاہیے. لوگوں نے اپنے ایمان پر قائم رہ کر ثابت کر دیا کتاب مقدس سے اپنی حقیقت اور محبت. کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کتاب مقدس کتاب مقدس کتاب مقدس، تو اس سے مراد نیا اور پرانا دونوں عہدین ہیں، دونوں عہد نامے ہیں. جب نئے عہد نامے میں ہم کتاب مقدس کا الفاظ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب پاک نوشتے ہیں جو پرانے عہد نامے سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ جب رسول منادی کر رہے تھے، مسیح خداوند منادی کر رہے تھے، تو اس وقت پرانے عہد نامے کی کتابیں صرف موجود تھیں جن کو کتاب مقدس کہا گیا ہے، اور نئے عہد نامے کی کوئی کتاب مسیح خداوند کے زمانے میں ابھی تک وجود میں نہیں آئی تھی. کم از کم مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً کی یہ بات میں کر رہا ہوں 40 یا 30-35 برس بعد نئے عہد نامے کی کوئی کتاب وجود میں آئی تھی. رسولوں نے منادی شروع کی، اور مسیح خداوند کے زمانے کی جو بائبل تھی، یہ بات یاد رکھیں کہ جب مسیح خداوند کے رسول منادی کر رہے تھے تو ان کے پاس جو بائبل تھی وہ کیا تھی؟ پرانا عہد نامہ تھا. پرانے عہد نامے سے پولس بحث کرتا تھا، پترس بحث کرتا تھا، رسول منادی کرتے تھے. اور اس لحاظ سے پرانے عہد نامے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پرانا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کی بائبل تھی جسے وہ پڑھا کرتے تھے. زبور کی کتاب مسیح خداوند کے گیتوں کی کتاب تھی
جسے وہ گایا کرتے تھے. آج مجھے کلیسیاؤں میں اکثر یہ رجحان نظر آتا ہے، لوگ زبور کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. زبور کی کتاب کا اور کوئی کام مانے یا نہ مانے، پنجابی ترجمے میں زبور کی کتاب کی شگفتگی اور تازگی 7 صدی گزرنے کے بعد آج بھی قائم ہے. وجہ کیا؟ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جسے منتقل کیا گیا ایک اور زبان میں، اور جو گیت ہم انسان لکھتے ہیں ان کے گیت 2 4 5 10 سال تک بڑے پاپولر رہتے ہیں. 5-7 سال گزرنے کے بعد ان گیتوں کا کسی کو علم بھی نہیں ہوتا. لیکن زبور کی کتاب کا پنجابی ترجمہ آج بھی بڑا جاندار ہے. جب آپ 150ویں زبور کو گا رہے تھے، آج کل تو لوگوں نے اس کی ٹیونز خراب کر دی، نئے نئے موسیقار جنم میں آگے، شوقیہ فنکار زبوروں کو بگاڑ کر گانے شروع ہو گئے ہیں. جو دھنیں ہمارے آباء و اجداد میں رائج تھی، لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو قائم کیا تھا. اور میں ڈسکریج کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو محض ایک سیڑھی تیار کرنے کے لیے نیا تو کچھ کام نہیں کرتے، وہ انہی زبوروں کو بار بار اپنے ڈھنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بھائی زبور کی کتاب میں اور کوئی اضافہ کرنا ہے تو نئے گیت لکھو، ورنہ انہی کو وفاداری کے ساتھ بیان کرتے جاؤ. بائبل زبور کی کتاب کے کیوں اتنے ترجمے کامیاب نہیں ہوئے؟ زبور کی کتاب میں لاہور چرچ کونسل نے پہلا ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ انہوں نے انگریزی راگوں پر کیا، اردو زبان میں کیا، رومن اردو میں کیا. یعنی بول آپ اردو رہے ہیں لیکن اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ انگریزی لیٹرز میں لکھتے ہیں، رومنز اردو میں. یہ پہلا ترجمہ بالکل فلاپ ہو گیا. اور یہ ترجمہ کس نے قائم لکھا تھا؟ یہ لاہور چرچ کونسل. چند برس بعد انہوں نے پنجابی کا ایک اور ترجمہ کیا اردو زبان ہی میں، اور اسے بھی انگریزی راگوں پر، مغربی دھنوں پر تیار کیا انہوں نے. یہ بھی فلاپ ہو گیا. اسے بھی لاہور چرچ کونسل نے تیار کیا تھا. ایک شخص تھا جو جرمن تھا، اوریجنلی شاعر تھا. ہندوستان میں وبا پھوٹ نکلی، بہت سے جرمن مر گئے. اس کی مشن نے اس شخص کو بھی واپس بلانے کی کوشش کی. جولیس اولمن کو اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا. لوتھرن تھا، پریسبیٹیرین بن گیا.